صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال اور جواب نمبر 31 کی یہ ویڈیو آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں، بغور سنیں۔ عقائد کا بیان۔ سوال: عقائد کے امام کتنے ہیں؟ جواب: 2 ہیں۔ ایک حضرت سیدنا امام ابو منصور ماتریدی، دوسرے سیدنا شیخ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال: کیا یہ دونوں امام برحق ہیں؟ اگر دونوں برحق ہیں تو پھر اختلاف کس بات میں ہے؟ جواب: یہ دونوں امام برحق ہیں، اصول عقائد میں دونوں ایک ہیں، البتہ اختلاف ہے تو صرف فروعی عقائد میں، اور ان کا اختلاف ایسا ہی ہے جیسے شافعی حنفی کا اختلاف ہے، بلکہ محققین ان اختلافات کو بھی لفظی کہتے ہیں، حقیقی نہیں۔ سوال: جو شخص ان دونوں اماموں کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے وہ اہل سنت میں داخل ہے یا نہیں؟ جواب: اہل سنت انہی دونوں اماموں کی پیروی کرتے ہیں، ماتریدیہ حضرت سیدنا امام ابو منصور ماتریدی کی، اور اشاعرہ حضرت سیدنا امام ابو الحسن اشعری کی۔ تو اہل سنت کی یہی 2 جماعتیں ہیں۔ جو ان کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے اور وہ عقیدہ حد کفر تک نہیں پہنچا ہے تو وہ گمراہ ہے، اور اگر حد کفر تک پہنچ گیا ہے تو کافر اور اہل سنت سے خارج ہے۔ سوال: مسائل کے امام کتنے ہیں؟ جواب: اس وقت صرف 4 ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ دوسری صدی کے بعد امت نے انہی 4 اماموں پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس سے پہلے کچھ امام اور بھی ہوئے، لیکن ان کے مذہب کچھ زمانے تک چلے اور ختم ہو گئے۔ سوال: کہ ان 4 میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے؟ جواب: ہاں، مسائل شریعہ پر عمل کرنے کے لیے کسی ایک امام معین کی تقلید ضروری ہے، ورنہ وہ شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ اپنی خواہش پر عمل کرے گا اور گمراہ ہوگا۔ اس وقت ان 4 کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں۔ اب مذہب حق انہی 4 میں منحصر ہے، اور جو ان 4 سے خارج ہے گمراہ اور بے دین ہے۔ سوال: اگر 4 امام برحق ہیں تو پھر اختلاف کس بات میں ہے؟ جواب: یہ 4 اصول عقائد میں متحد ہیں، اختلاف صرف فروعی مسائل میں ہے۔ سوال: ان ائمہ کے اختلاف سے کیا فائدہ ہے؟ جواب: شریعت ایک چمن ہے جس میں مختلف قسم کے پھول ہیں، کہیں گلاب تو کہیں چنبیلی، کہیں نسرین تو کہیں نسترین۔ محض ایک پھول سے چمن نہیں ہوتا، اور نہ ایک پھول زینت چمن کے لیے کافی۔ امام عقائد ہوں یا امام مسائل، یہ چمن شریعت کے پھول ہیں، اور ان پھولوں کا اختلاف ہی زینت چمن ہے۔ مثلا مسح راس کے سلسلے میں ائمہ دین میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اجتہاد سے 4 سر کا مسح فرض قرار دیتے ہیں، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلقاً مسح کو فرض قرار دیتے ہیں، چاہے 1-2 بال ہی صحیح، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ پورے سر کا مسح فرض ہے۔ مقصد الہی چاہے جو بھی ہو، مگر اس اختلاف سے امت مسلمہ کو مختلف انداز میں عمل کرنے کا موقع ملا، اور یہی مفہوم ہے اختلاف امتی رحمتن کا۔ اختلاف میں راستے مختلف ہوتے ہیں لیکن مقصد متحد ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک شخص زیارت کعبہ کے لیے بغداد سے مکہ معظمہ روانہ ہوا، اور دوسرا شخص اسی زیارت کے لیے ملک شام سے مکہ مکرمہ چلا۔ اگرچہ پہنچنے کے راستے مختلف ہیں مگر مقصد دونوں کا متحد ہے، اور خلاف میں راستے بھی مختلف ہوتے ہیں اور مقصود بھی، جیسا کہ 2 شخص ہندوستان سے مختلف سمت پاکستان اور بنگلہ دیش کی طرف روانہ ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہاں دونوں کے راستے بھی مختلف ہیں اور مقصد بھی اتحاد نہیں۔
یعنی مقصد میں بھی اتحاد نہیں۔ سوال، اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے طریقے پر چلنے والوں کو اہل سنت کہتے ہیں۔ بلفظ دیگر اشاعرہ اور ماتریدی کو اہل سنت کہتے ہیں۔ سوال، وہابی کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب، محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والوں کو وہابی کہتے ہیں۔ اس مذہب کا بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے، جس کے بارے میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد ٹانڈوی دیوبندی اپنی کتاب صحاب الثاقب میں لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتدائے 13ویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا، اور چونکہ یہ خیالات فاسدہ اور عقائد باطلہ رکھتا تھا، اس لیے اس نے اہل سنت و جماعت سے قتل و قتال کیا۔ ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا، ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھتا رہا، ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب رحمت شمار کرتا رہا۔ اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل حجاز کو عموماً اس نے تکلیف شاقہ پہنچائیں۔ سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے۔ بہت سے لوگوں کو باوجہ اس کی تکلیف شدیدہ کہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا، اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اس نے اپنا مذہب باطل پھیلانے کے لیے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا۔ اس کے ذریعے انبیاء اور اولیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کھول کر توہین کی۔ پھر اسی کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا، جس کا نام تقویۃ الایمان رکھا۔ اسی نے یہاں وہابیت پھیلائی۔ اس وقت اسماعیل دہلوی، رشید احمد گنگوہوی اور قاسم ننوتوی، اشرف علی تھانوی اور تقویۃ الایمان کو ماننے والا یا اس کے مطابق عقائد رکھنے والا وہابی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل سنت و تمام مسلمانین دیار مشرک و کافر ہیں، یعنی تمام مسلمان مشرک اور کافر ہیں، اور ان سے قتل و قتال کرنا، ان کے اموال کو ان سے چھین لینا حلال و جائز بلکہ واجب ہے۔ وہ صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ حوالہ در مختار جلد سوم 319 پر موجود ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نحم 4، شہاب الثاقب 43 نمبر۔ سوال، دیوبندی کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب، مولوی رشید احمد گنگوہوی، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی قاسم ننوتوی اور مولوی خلیل احمد امبیٹھی کے ماننے والوں کو دیوبندی کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی ہو سکتا ہے۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ ہے ان کا مولوی رشید احمد گنگوہوی، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی قاسم ننوتوی اور مولوی خلیل احمد امبیٹھی کے ماننے والوں کو دیوبندی کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دوسرا نبی ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا نمبر، شیطان لعین کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ نمبر 3، ابلیس کے وسعت علم نص قطعی سے ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کے لیے کوئی نص قطعی نہیں۔ نمبر 4، خدا جھوٹ بول سکتا ہے بلکہ جھوٹ بولا بھی ہے۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علوم غیبیہ کا ثبوت بچہ و پاگل بلکہ تمام حیوانات بہائم کے علم کے مشابہ ہے۔ اللہ اکبر، ان کا یہ عقیدہ ہے۔
یہ چاروں اپنے عقیدے کے اعتبار سے کافر و مرتد ہیں۔ جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ آج کے دور میں دیوبندی وہابی دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ یہ لوگ ان خبثہ کے اقوال باطلہ اور عقائد فاسدہ کو صحیح اور حق مانتے ہیں، اس لیے یہ بھی کافر و مرتد ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد نحم 39-42 نوٹ: اگر تفصیل کے لیے حسام الحرمین اور سوارم الہندیہ کا مطالبہ کریں، یعنی نوٹ تفصیل کے لیے حسام الحرمین اور السوارم الہندیہ کا مطالعہ کریں، اس میں آپ کو اور بھی زیادہ جانکاری مل جائے گی۔ سوال: غیر مقلد کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب: غیر مقلد جسے اہل حدیث بھی کہتے ہیں ایک گمراہ اور بدترین فرقہ ہے جو تقلید ائمہ اور اجماع و قیاس کے منکر ہیں، تقلید کو حرام اور بدعت بتاتے ہیں اور ائمہ دین کو سب و شتم سے یاد کرتے ہیں اور تقلید کرنے والوں کو مشرک بتاتے ہیں، اور فرقے نے اپنا نام عامل بالحدیث رکھا، یعنی یہ کسی بھی امام کی تقلید کرنے والے کو برا سمجھتے ہیں اور یہ بدعت بتاتے ہیں۔ مگر اہل سنت والجماعت کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی ایک امام کی تقلید کا ہونا ضروری ہے شریعت پر عمل کرنے کے لیے۔ اگر ایک امام کی بھی تقلید نہ کی تو گویا وہ اپنے نفس کی طرح عمل کرے گا اور شریعت سے باہر رہے گا۔ تو ان لوگوں کا کہنا یہ، انہوں نے فرقے نے اپنا نام عامل بالحدیث رکھا، اس کے پیشوا اسماعیل دہلوی اور صدیق حسن خاں بھوپالی اور نذیر حسین دہلوی ہیں۔ اسماعیل دہلوی نے یہ نیا مذہب نکالا اور ہندوستان میں پھیلایا۔ ان کا عقیدہ وہی ہے جو وہابی دیوبندی کا ہے، بلکہ ان سے بھی ایک درجہ آگے ہیں۔ مزید ان کے مذہب میں یہ ہے کہ رام چندر لکشمن کرشن اور ہندوؤں کے پیشوا ہیں، نبی ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی دوبارہ سنیں، اس کے پیشوا اسماعیل دہلوی اور صدیق حسن بھوپالی اور نذیر حسین دہلوی ہیں۔ اسماعیل دہلوی نے یہ نیا مذہب نکالا اور ہندوستان میں پھیلایا۔ ان کا عقیدہ وہی ہے جو وہابی دیوبندی کا ہے، بلکہ ان سے بھی ایک درجہ آگے ہیں۔ مزید ان کے مذہب میں یہ ہے کہ رام چندر لکشمن کرشن اور ہندوؤں کے پیشوا ہیں، نبی ہیں۔ کافر کا ذبح کیا ہوا جانور حلال اور اس کا کھانا جائز ہے۔ مرد ایک وقت میں جتنی عورتوں سے چاہے نکاح کر سکتا ہے، اس کی حد نہیں کہ 4 ہی ہوں۔ منی پاک ہے، متجائز ہے وغیرہ۔ پیارے اسلامی بھائی، جس فرقے کی سوچ اتنی گندی ہو تو وہ بھلا کیسے سیدھے راستے پر ہوگا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، سوال جواب کی ویڈیو بڑے دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کریں، اور اتنا نہ ہو تو پھر ہمیں لکھ کر بتائیں، ہم اس کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔